اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ خلقت و خلافت انسان میں ایک مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ بعد از اعلان ملائکہ کے لیے اور ملائکہ کے استفسار کا جواب تعلیم آدم اور ملائکہ کے سامنے انسان کی برتری یا انسان کی خصوصیت ثابت کرنے کے بعد یا قرآن کریم کے فرمان کے مطابق وہ پہلو جو اللہ کے علم میں تھا اور ملائکہ کے علم میں نہیں تھا اسے ملائکہ کے سامنے بھی واضح کر دیا، آشکار کر دیا، اور پھر ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں اور انہوں نے کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے ابا کیا، انکار کیا و استکبار کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہوا یا کافروں میں سے تھا۔ ابلیس قرآن کریم کی ہدایت میں وہ عنوان ہے جو مکرر ہے، کبھی ابلیس کے نام سے، اس لفظ سے، اور کبھی شیطان کے نام سے۔ اور قرآن کریم کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے یہ عنوان سمجھنا بھی ضروری ہے، جس طرح سے باقی معارف قرآن نے اپنی ہدایت کے لیے بیان کیے ہیں اور جنہیں بنیاد قرار دیا ہے۔ ابلیس کو منفی خصوصیات کے ساتھ اور شیطان کو منفی خصوصیات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دیگر بہت سارے قرآنی معارف کی مانند یہ عنوان بھی اہل قرآن کے لیے، متدینین و اہل علم کے لیے اس طرح سے واضح نہیں ہیں مبین جس طرح سے قرآن نے انہیں واضح کیا ہے۔ قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے اس سے ہٹ کر اہل علم کے ذہن میں اور پھر اہل علم کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شدید ابہام پایا جاتا ہے، اس طرح کا کہ شیطان و ابلیس کی کوئی واضح تصویر ذہن میں نہیں آتی، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، چونکہ انسان کے لیے مشاہدہ نہیں ہوتے، محسوس نہیں ہیں، انسان کے تجربے میں نہیں آتے، انسان فقط ان کے اعمال کا نتیجہ منفی دیکھتا ہے۔ ان اثرات کے علاوہ انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کی تشخیص کا کہ یہ انسان پر کوئی واردات کرنے سے پہلے پہچانے جائیں کہ یہ شیطان ہے یا یہ ابلیس ہے، بلکہ جیسا قرآن نے بتایا ہے کہ یہ انسان کو بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور جب ہو جاتا ہے اس وقت شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ شیطان نے کیا تھا، اور انسان کو اس وقت بھی شیطان کا احساس نہیں تھا چونکہ شیطان کی پہچان نہیں ہے اور ابلیس کی پہچان نہیں ہے،
یہ ابہام قرآن کریم کے بہت سارے معارف کے بارے میں پایا جاتا ہے، از جملہ شیطان و ابلیس کے عنوان کے بارے میں۔ چونکہ ان موضوعات کے اوپر قرآن کریم میں بے قدر کافی بیان آیا ہے، جتنا ہدایت کے تذکرے کے لیے ضروری تھا وہ بیان آیا ہے، اور قرآن نے اپنا کوئی بھی مطلب ادھورا بیان نہیں کیا، ناقص بیان نہیں کیا، اس معنی میں کہ قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کی تکمیل ہمیں کسی اور کے ذریعے سے کرنی پڑے۔ جتنا قرآن نے بیان کیا ہے ہدایت کے لیے ضروری تھا وہ مکمل مطلب ہے، اور جو کچھ قرآن کے علاوہ باقی بیان ہوا ہے وہ اس کی تشریح و تفسیر ہو سکتی ہے، تکمیل نہیں ہے اس کی۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ قرآن کے اندر ناکافی مطلب ہے یا ادھورا مطلب ہے یا ناقص بات ہوئی ہے جو بات کو مکمل نہیں کر رہی، اور اس سے ہم کوئی واضح مفہوم نہیں لے سکتے، مراد واضح نہیں ہے۔ یہ کہنا یہ قرآن سے دوری یا نافہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، چونکہ عموماً جو لوگ زیادہ راسخ ہوتے ہیں باقی شعبوں میں قرآن کے علاوہ، جیسے روایات کے اوپر ان کا کافی تسلط اور احاطہ ہوتا ہے قرآن سے زیادہ، یا علوم کے اوپر ان کا کافی تسلط و احاطہ ہوتا ہے، تتبع ہے، یا اسی طرح اقوال اور آراء، مذاہب و ادیان کی ان کے اوپر ان کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے، قرآن سے زیادہ ان علوم میں اور ان موضوعات میں تخصص رکھتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن کی بات ممکن ہے مکمل نہ ہو، یا وہ ذہن یہ بنا لیں۔ لیکن جس کا قرآن کے بارے میں کافی تتبع ہے اور قرآن کے ساتھ معشور ہے، انسان رہتا ہے قرآن کی خدمت میں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، نامناسب قرآن کے بارے میں یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ اور تمام معارف قرآن کریم کے، اور یہ دو عنوان خصوصیت کے ساتھ، ابلیس و شیطان، جن کا انسان کی ہدایت میں کافی دخل ہے، ان کو ہم قرآن میں ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن نے اس موضوع میں کیا فرمایا ہے۔ البتہ ظاہر ہے ساری بات یہیں اس آیت کے ذیل میں نہیں ہو سکتی، قرآن نے بھی اس کو تمام آیات و سور میں بیان کیا ہے، تو جہاں جہاں باس آئے گی مرحلہ وار وہاں بیان کریں گے۔ لیکن جو عمومی مسائل ہیں ان دو عنوان کو سمجھنے کے لیے، شیطان و ابلیس، خصوصاً عنوان ابلیس جو اس آیا 34 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے کہ اس نے ابا کیا، استکبار کیا، امر الہی بجا نہیں لایا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کے سامنے، انسان کے سامنے تسلیم نہیں ہوا، اس کے بارے میں جو کچھ قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور وہ مہم باتیں، اصولی باتیں، جو بنیادی باتیں ذکر فرمائی ہیں، ہم یہاں انہیں ملاحظہ کریں گے۔ پھر ان کی تفصیلات خود قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں ساتھ ساتھ دونوں عناوین کے ذیل میں۔ اس زمرے میں ایک دو آیات پہلے ملاحظہ کی تھیں، اس کے علاوہ بھی قرآن نے باقی آیات میں بھی ابلیس کے متعلق لازمی وضاحت کر دی ہے، تشنا نہیں چھوڑا اس موضوع کو۔ اگر انسان کے ذہن میں ابہام ہے، اجمال ہے، تو یہ قرآن کی وجہ سے نہیں ہے کہ موضوع خود قرآن میں ہی مبہم ہے یا غیر واضح ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے، الجھو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے، اور اس الجھن کی وجوہات بھی ہمیں معلوم ہیں کہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم کی ان آیات کا جائزہ لے لیں۔ سورہ اعراف کی آیت ملاحظہ کی تھی آیات، اور اس کے بعد ہے سورہ ہجر میں
سورہ مبارکہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابلیس اور یہ ماجرا وہاں تکرار فرمایا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابلیس کے عنوان کے ساتھ قرآن نے کیا خصوصیات ذکر کی ہیں۔ وہ عمل جو ابلیس کی طرف منسوب کیا ہے اور وہ رد عمل جو ابلیس نے ظاہر کیا ہے، یہ خصوصیات ملاحظہ کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ابلیس کے بارے میں کہا ہے، جو اس کی توصیف کی ہے، اس کی سرزنش کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور جو ابلیس نے اظہار کیا ہے یا ابلیس کے قول سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کے اندر ابلیس کی شناخت کی کافی نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ مبارکہ ہجر میں آیا 31 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ مضمون شروع ہوتا ہے آیا 26 سے، اور ابلیس کا عنوان آیا 31 اور 32 میں تکرار ہوتا ہے۔ وہ مجموعہ آیات کا سیاق آیا 26 سے شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، ایجاد کیا ہے، من صلصال من حماء مسنون، اس کھنکھناتی مٹی سے جو بدبودار تھی، حماء مسنون سے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور انسان سے پہلے کہ یہ خود آیات وضاحت کر رہی ہیں، آیات 30 کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں کیا بن رہا ہے، یعنی انسان، ہر چند وہاں لفظ آدم استعمال ہوا ہے، اور لفظ آدم اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مخصوص ہے، وہ علم ہے فرد اول کے لیے، انسان اول کے لیے، ابو البشر کے لیے، لیکن لغتاً و قرآن میں اس کو بطور عام بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بعض آیات ہیں جہاں قرینہ موجود ہے کہ یہاں آدم سے مراد وہی فرد اول ہے۔ اگر آدم، لفظ آدم فرد اول کے لیے، انسان اول کے لیے استعمال ہوا ہے تو بھی علم کے طور پر استعمال نہیں ہوا، استعمال عام ہے مصداق کے اندر، اور باقی آیات کے اندر آدم بصورت عام لفظ بشر یا لفظ انسان کی طرح تمام انسانوں میں پوری نوع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ عالمیت اس کو بعد میں حاصل ہوئی ہے، اور وہ بھی قرآنی استعمال کے بعد، یعنی آج کے استعمال کرنے والوں کے ذہن میں آدم مختص ہے فرد اول یا بشر اول کے ساتھ۔ وہاں پر آدم تھا، وہاں یہاں انسان ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ یہاں ایک فرد کی خلقت کی بات نہیں ہے کہ ایک فرد بنا رہے ہیں ہم جس سے آگے نسل پھیلانی ہے، بلکہ پوری نوع۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ۔ والجان، جان یعنی جنات، خلقناہ من قبل من نار، جن کو ہم نے اس سے پہلے، خلقناہ من قبل، کہ یہاں سے انسان کی خلفیت کا بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان خلف میں ہے۔ کس کے خلف میں ہے؟ خوب ایک پتہ تو خود قرآن دے رہا ہے کہ وہ ہیں جنات، پہلے سے، انسان سے پہلے زمین میں خلق ہو چکے تھے، اور ان کی تخلیق بھی نار سے ہوئی ہے، من نار السموم، لپکتی آگ سے، ان کے شعلوں سے، اس کی مارج، بعض قرآن کی دیگر آیت میں ہے کہ اس کو ہم نے مارج من نار، جس طرح سلالۃ من طین سے آدم خلق ہوا ہے، مارج من نار سے جن خلق ہوا ہے، اور پہلے سے موجود ہے، اس کے خلف میں انسان آیا ہے۔ اور قرآن میں تو وضاحت نہیں ہے کہ پہلے مزید انسان تھے، انواع نوع انسانی پہلے، یا نسل انسانی اس نسل سے پہلے بھی کوئی تھی یا نہیں، صراحت نہیں ہے۔ روایات کے اندر ہے، بعض روایات میں، کہ تھے پہلے انسانی نسلیں بھی گزر چکی ہیں،
اور آج کی علمی تحقیقات میں، زمین شناسی کے مطالعات میں تو یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ انسانی نسلیں پہلے سے زمین پر موجود تھیں، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے، بلکہ کروڑوں سال سے ان کے آثار قدیم جو انسان کو نصیب ہوئے ہیں، ملے ہیں، اور ان کا مطالعہ تحقیق کیا علمی اصولوں پر، وہ یقیناً اس نسل کے آثار نہیں ہیں، چونکہ اس نسل کی عمر 6000 سے 10,000 سال تک ہے، یہ موجودہ انسانی نسل جو آدم سے چلی ہے، لیکن آثار لاکھوں کروڑوں سال قدیم ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس نسل کے آثار نہیں ہو سکتے، وہ سابقہ منقرض نسلوں کے آثار ہیں۔ لیکن جن کا تو قرآن فرما رہا ہے کہ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُوم، نار سے پہلے ہی ایک مخلوق خلق کی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنام جن۔ اب انسان کو خلف میں خلق کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ، کہ تینوں کا ذکر یہاں اس سیاق کے اندر آ گیا ہے۔ انسان کو خلق کیا گیا ہے، اور انسان کی خلقت کے وقت کا یہ ماجرا ہے، اور یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جن خلق شدہ تھا اور موجود تھا پہلے سے، اور ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ، کہ یہاں زیادہ وضاحت ملائکہ کے لیے کر دی ہے کہ میں انسان زمین میں خلق کر رہا ہوں، بشر، اور اس بشر کا مواد جس سے خلق کروں گا وہ مٹی ہے، مٹی کی شکل بھی بتا دی کہ صلصال ہے، اور حماء مسنون یعنی سخت گوندی ہوئی خشک مٹی، جو بالکل خشک نہیں ہے، مرطوب مٹی ہے، لیکن ایسی مٹی ہے کہ اس کے اوپر اگر انسان کوئی ضرب لگائے، ہاتھ مارے تو آواز نکلتی ہے، کیچڑ سے نہیں نکلتی آواز۔ مٹی جیسے کوزہ گر، سفال گر جیسے مٹی تیار کرتا ہے برتن بنانے کے لیے، تو وہ سخت مٹی ہوتی ہے، اس کو مختلف شکل دینے کے قابل ہوتی ہے، اور یہ بدبودار مٹی بھی ہے، یعنی جو مراحل طے کر کے آئی ہے تو وہ بدبودار مرحلہ بھی اس کا گزرا ہے، اسی سے انسان بنا رہا ہوں۔ اور پھر ملائکہ کو یہ فرمایا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس کو تسویہ کر دوں، ہموار کر دوں، مکمل کر دوں، اور نفخ روح بھی کر دوں، اس میں دونوں خلقتیں، دونوں مرحلے طے ہو جائیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اس میں روح بھی جب ڈال دوں، تب آپ نے فَقَعُوا لَهُ ساجدین، آپ نے اس میں اس کے لیے سجدہ کرنا ہے، آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام ملائکہ نے، جمیع ملائکہ نے، اجمعون نے اللہ کے فرمان کے مطابق انسان کو سجدہ کیا۔ یہاں آدم نہیں ہے، چونکہ آیت میں آیت 26 میں انسان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگلی آیت میں ہے کہ انی خالقٌ بشرًا من صلصال، بشر خلق کیا جا رہا ہے، اور جب یہ بشر میں خلق کر دوں، تسویہ کروں، اور اس بشر میں نفخ روح کر دوں، تو آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور ملائکہ نے حکم الہی پر سب ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، ابلیس نے ابا کیا، من کیا۔ ابا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انکار ہے جو نفرت کی وجہ سے کیا جائے، اور نفرت کی بنیاد پر متنفر ہو کر جو انکار کیا جائے اس کو ابا کہتے ہیں۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، وہ ساجدین کے ساتھ نہیں ملا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنا، ابا کیا اس نے۔ یہ ایک خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ذکر کی ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، ان کے ساتھ نہیں ملا ساجدین کے ساتھ، اور ابا کیا اس نے۔ قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہے، کیا مشکل ہے تجھے، کیا معنی ہے تجھے کہ تو ساجدین کے ساتھ نہیں ہوا، اللہ تکون مع الساجدین۔ اب ابلیس جواب دیتا ہے، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جسے تو نے خلق کیا ہے مٹی سے، بدبودار مٹی سے یا کھنکتی مٹی سے جس بشر کو خلق کیا ہے، اس کو بشر کو میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں ابلیس کے کلام میں بھی، ابلیس کے جواب میں بھی آدم نہیں ہے، بشر ہے کہ میں بشر کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں۔ سجدہ کا ہم پہلے معنی کر رہے ہیں، جو قرآن کریم کے مطابق مفہوم سجدہ کا بنتا ہے وہ صلاتی سجدہ نہیں ہے، عبادی سجدہ نہیں ہے جس سے انسان مانوس ہے، وہ متعارف ہے، بلکہ وہ لغوی سجدہ یا قرآنی سجدہ ہے، تسلیم ہونا، جو قرآن نے عموماً ذکر کیا تمام موجودات کے لیے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساجد ہے، یعنی تسلیم ہے اللہ کے سامنے۔ تسلیم سے مراد یعنی فرامین، اللہ کے فرامین، اللہ کے قوانین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنن و ضوابط جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کے سامنے خاضع ہیں، مانتے ہیں، تسلیم ہیں اور بجا لا رہے ہیں۔ ان کے ساجد ہونے کا یہ معنی ہے۔ یہاں ملائکہ کا سجدہ جو انہوں نے کیا تو تسلیم ہونا ہے، وہ آدم کے سامنے تسلیم ہوئے، یعنی آدم کو مان لیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو حیثیت دی یا بشر کو، وہ مان لی، تسلیم کی اور اس کے سامنے خاضع ہوئے کہ ہم اطاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام احکامات اور اوامر کی جو انسان سے متعلق ہمیں دیے جائیں گے، اس لیے ہم ساجد ہیں۔ ابلیس نے انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا، مجھے جو حکم ملے گا انسان کے متعلق اللہ کی طرف سے وہ میں بجا نہیں لاؤں گا، اس لیے اس نے کہا کہ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، اس مواد سے، مٹی سے پیدا کیا ہوا بشر، میں اس کے لیے سجدہ نہیں کرنے والا، میں اس کے سامنے تسلیم نہیں ہونے والا، اس کو برتر ماننے والا نہیں ہوں، اور اس کے لیے کوئی فرمان بجا لانے کے لیے جو اس کے نفع میں ہو یا اس کے لیے ہو، میں نہیں ہوں ایسا۔ لم اکن لاسجد، میں وہ نہیں ہوں، نہ کہ میں صرف ترک فعل کا، صرف نافرمانی کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پر اس نے کہا کہ لم اکن، میں ایسا ہوں ہی نہیں کہ اس کے لیے تسلیم ہو جاؤں۔ یوں نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اس کے سامنے تسلیم ہو سکتا ہوں، لیکن اس وقت چاہتا ہوں کہ نہ ہوں، میں تسلیم نہیں مانتا، مان سکتا ہوں لیکن نہیں مانتا۔ یہ کہہ رہے کہ لم اکن، میں ایسا ہوں ہی نہیں، لاسجد، اس کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں میں، یعنی میری وہ سنخ نہیں ہے، میری وہ ذات نہیں ہے، میری وہ شخصیت نہیں ہے، میری وہ بناوٹ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤں۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون۔ قال، اس کے رد عمل یا جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، فخرج منہا، تو نکل جا، اس سے نکل جا، تو رجیم ہے، تو دتکارا ہوا ہے، مرجوم ہے تو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔
خوب لعنت قیامت تک کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خود بھی قیامت تک ہے۔ ابلیس کو یہ سند دے دی گئی ہے کہ تو قیامت تک رہے گا، قیامت تک موجود ہے، لیکن قیامت تک تو ملعون ہی ہوگا، لعنت ہوگی تیرے اوپر۔ لعنت بھی قرآنی اصطلاح کے مطابق، نہ عرفی یا فرقوں کے اندر جو لعنت کی تفسیر یا مفہوم پایا جاتا ہے، جو ایک طرح کی توہین ہے یا توبیخ ہے یا ایک طرح کی فوش سمجھی جاتی ہے۔ یہ لعنت کا وہ مفہوم ہے جو بگڑا ہوا ہے۔ قرآن میں لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے، محرومی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے رحمت عطا نہیں ہوگی، اور جو رحمت اگر تھی بھی تو وہ تجھ سے لے لی گئی ہے۔ محرومیت مراد ہوتی ہے لعنت سے کہ تجھے اب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نصیب نہیں ہوگی، یعنی ایک محرومیت بھی خصوصیت ہے ابلیس کی۔ قیامت تک کے لیے لعنت ہے اس پر۔ لعنت سے مراد جو معنی ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے، جیسا اشارہ کیا تھا کہ قرآن فہمی کی سب سے بڑی مشکل ذہنی مفروضے ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اہل علم بھی قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، عوام بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جب لفظ لعنت پر پہنچتے ہیں تو یوں احساس کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہمیں پتہ ہے، اور یہ کیا لعنت کیا چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ان موجودات کو یا ان لوگوں کے حق میں ادا کی جا رہی ہے۔ یعنی وہی احساس جو ہمارا ہے کہ برے الفاظ اور برائی اور نفرت اور ایک شدت اس کے اندر جو انسانی احساس کے طور پر پایا جاتا ہے، یعنی یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ نہ، لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت، خاص اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، خاص عطیہ، ایک خاص عطا کو رحمت کہتے ہیں۔ وہ عطا رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو متعلقہ موجود کی پرورشی ضرورت کو پورا کرے، اس کے تکامل کے لیے جو اس کو چاہیے، وسیلہ چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سبب چاہیے، اس کو روک لینا۔ مثلاً ہم رحمت کا صحیح مصداق اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خلق ہو گیا ہے، اس کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ یہ دودھ اس کی بقا کے لیے اور دودھ اس کی پرورش کے لیے، اس کی احتیاج کو برطرف کرنے کے لیے ہے۔ اصل اس بچے کی ایک جسمانی حاجت غذا کی طرف ہے، اور غذا سے مراد بھی وہ مواد جو اس کے بدن میں جائے، اس کے بدن کا حصہ بنے اور اس کی رشد کا باعث بنے، یہ نشو و نما کرے، بدن بڑھے اس کا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو فراہم کرنا رحمت کہلاتا ہے۔ یہ خاص عطا جس کے ذریعے سے وہ شے رشد کرے، نشو و نما کرے، یہ نمو دینے والی چیز انسان کے لیے یا غیر انسان کے لیے یہ رحمت کہلاتی ہے۔ لعنت اس کا مقابل مفہوم ہے کہ یہی چیز نہ ملے، یعنی اصل مرحوم بچے، اردو میں تو مرحوم مردے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں مرحوم ان کو کہتے ہیں جن پر رحمت آ چکی ہے، نازل ہو چکی ہے۔ تو مرحوم بچے وہ ہیں جنہیں دودھ مل رہا ہے، ماں کا دودھ مل رہا ہے، یا پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے غذا وقت کے اوپر مل رہی ہے۔ ملعون بچے کون ہیں؟ جن کو یہی غذا نہیں مل رہی، روک لی گئی ہے، نہیں دے رہے ان کو۔ جس نے روکی ہے وہ لائن ہے، اور جس کو روکی ہے وہ ملعون ہے، محروم ہے وہ۔ اللہ نے اگر یہ غذا روک لی ہے تو یہ اللہ کی لعنت ہے اس کے لیے۔ اگر اس کے ماں باپ نے روک لی ہے، یہ ماں باپ کی لعنت ہے اپنے بچے کے اوپر۔ اگر حکومت نے روک لی ہے، یہ حکومت کی طرف سے لعنت ہے، محرومیت۔ خوب، ابھی ہم اگر دیکھیں مثلاً
آج اپنے ملکی حالات دیکھیں اور اپنے لوگوں کے معیشتی صورتحال کو دیکھیں تو اصل لعنت کا صحیح مصداق یہ ہے جو آج کل پاکستان میں وقوع پذیر ہو رہا ہے. یعنی یہ حکومت یا سابقہ حکومتیں، سیاستدان اور جو مقتدر ادارے و افراد ہیں، انہوں نے پورے ملک پر لعنت نازل کی ہوئی ہے، پوری قوم کے اوپر بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دیا ہے. یہی لعنت ہے، اسی کو قرآن لعنت کہتا ہے. سرزنش یا مذمت، توبیخ، دل آزاری کو نہیں کہتے لعنت. اس بنیادی عطا کو، ضرورت کو جس پر بقا ہے، دار و مدار ہے، وہی نہ دینا، وہ دے دینا رحمت ہے، نہ دینا لعنت ہے. یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو یہ کہا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اب ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یوم الدین تک تیرے لیے لعنت ہے، تیرے اوپر لعنت ہے، اور دوسری طرف سے جو کچھ ابلیس نے اللہ سے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا ہے اس کو. ایک بھی خواہش اور مطالبہ ابلیس کا رد نہیں ہوا. جو بھی اس نے مانگا، اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، وہ اس کو دے دی گئی. انسانوں کے اوپر واردات کی طاقت، قوت مانگی، وہ اس کو دے دی گئی. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے یوم بعث تک مہلت دے. قال فانک من المنظرین، اور کہہ دیا کہ آپ ہو مہلت یافتہ میں سے ہو، آپ قیامت تک کے لیے ہو. الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت کے لیے. یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت کے دن تک تم ہو، کر سکتے ہو یہ اپنی کارروائی. قال، اب ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطاب کر کے کہتا ہے رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اصل شناخت اس کی ان خصوصیات سے ہو رہی ہے جو وہ خود عہد کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ رب، ظاہر ہے اللہ کو مان رہا ہے کہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، میرا خالق ہے. رب بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے. اللہ کی طرف نسبت دے دی کہ تو نے مجھے بہکایا ہے. اغویتنی، یہ غوایت تیری طرف سے مجھے ملی ہے. لأزینن لہم فی الارض، اس کی تلافی میں تیرے ساتھ نہیں کروں گا، یعنی تیرے نظام میں، تیرے دستور میں نہیں کروں گا، اس کی تلافی میں اس انسان کے اوپر کروں گا. لأزینن لہم فی الارض، زمین میں اس کے لیے تزئین کروں گا، زینت بناؤں گا اس کے لیے. جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اس کے نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے ضرر میں زمین میں تزئین کروں گا، یعنی برے کاموں کو مزین کروں گا، غلط چیزوں کو مزین کروں گا. جو انسان کے لیے ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جو کچھ انسان کے لیے نامناسب ہے وہ مزین کر کے انسان کو پیش کیا جاتا ہے. جیسا آج ہے، آج کی موجودہ انسانی نسل کے لیے جتنے فاسد امور مزین ہیں، اتنے سابقہ کسی نسل کے لیے نہیں تھے. یہ سابقہ نسل، یہ موجودہ نسل اس اعتبار سے سابقہ تمام انسانی نسلوں سے زیادہ شیطان زدہ و ابلیس زدہ ہے، چونکہ تزئینات جتنی اس کے لیے ہیں اتنی سابقہ نسلوں کے لیے نہیں تھی. وہ ٹیکنالوجی تزئین مزین کرنے والی، وہ وسائل اور مواقع، وہ سابقہ نسلوں کے پاس تھے ہی نہیں. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ فساد کو مزین کر کے پیش کیا کرنے کے لیے یہ وسائل ہیں. یہ آج کی نسل کے ہاتھ آئے ہیں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو بہکاؤں گا، جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے میں ان سب کو بہکاؤں گا. غی یا غوایت
اصل راہ سے ہٹ جانا یا ہٹا دینے کو کہتے ہیں اغوا۔ جو انسان صحیح درست سمت میں جا رہا ہو اس سمت سے اس کو رخ پھیر دینا، صحیح راہ پر جو آدمی جا رہا ہو راستے سے اس کو ہٹا کے کسی ذیلی دائیں بائیں طرف اس کو موڑ دینا، رخ اس کا، یہ اغوا کہلاتا ہے، یہ غوایت ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں رشد ہے، رشد یعنی درستگی، جو صحیح سمت میں انسان جب آگے بڑھ رہا ہو۔ یہ اغوا تو نے مجھے کیا ہے، مجھے بہکایا ہے، اب میں ان کو بہکاؤں گا تلافی کے طور پر، اور سب کو بہکاؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلصین کے، تیرے جو مخلص عباد ہیں ان کے علاوہ باقی سب کو میں بہکا دوں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تیرا تسلط میرے بندوں پر نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے غاوین کے، یعنی تیرا سلطان تسلط ہے، کہ یہاں پر خود یہی لفظ سلطان استعمال کر کے ابلیس کی یہ خصوصیت بھی بیان کر دی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مجاز ہے، یا اللہ کی طرف سے اس نے جو طاقت حاصل کی ہے وہ تسلط ہے، سلطہ اس کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب پر کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں مخلص ہیں، وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ان پر میرا تسلط نہیں ہوگا، نہ یہ کہ میں کوشش ان پر نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا ان کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے، لیکن میرا تسلط ان پہ، میرا سلطان ان پہ چلے گا نہیں، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن جو غاوین ہیں میری اتباع کریں گے، یا اللہ نے فرمایا جو تیری اتباع کریں گے ان پر البتہ تیرا تسلط ہو جائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر آگے جہنم کی خصوصیات ہیں کہ ان آیات کے اندر بھی ابلیس اور ابلیس کا انکار و ابا، اس انکار و ابا کے ساتھ اس کا استدلال کہ میں کیوں تسلیم نہیں ہو رہا، اس لیے تسلیم نہیں ہو رہا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ صلصال سے حمائے مسنون سے بنا ہے، اور میں وہ نہیں ہوں جو اس کے سامنے تسلیم ہونے والا ہو، تسلیم ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھی نہیں کی ابلیس کو، یعنی یوں نہیں کہ اسے سمجھایا ہو، جیسے ملائکہ کے لیے ملائکہ نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، یہ سفاک ہوگا، تو اللہ نے ابلیس والا رویہ ملائکہ کے ساتھ نہیں اختیار کیا۔ مثلا ابلیس کو نہیں کہا کہ تجھے نہیں معلوم مجھے معلوم ہے، اور پھر جو چیز ابلیس پر مخفی ہے میں وہ تیرے لیے ظاہر کر دیتا ہوں، جیسے ملائکہ کے لیے کیا کہ ملائکہ نے کہا یہ ہمیں کچھ اور لگتا ہے، یہ خلیفہ زمین کے اوپر، اللہ نے فرمایا میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر آدم کو تعلیم دی حقائق کی، اور پھر آدم سے کہا کہ ملائکہ کو بھی آگاہ کرو، آدم نے وہ آگاہی ملائکہ کے سامنے ظاہر کر دی، جس سے ملائکہ تسلیم ہو گئے۔ لیکن یہ سب کچھ ابلیس کے لیے نہیں ہوا، ابلیس کو سمجھایا نہیں جا رہا، ابلیس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تو وہ نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں، اور ابلیس کے سامنے آدم کی جو خصوصیات ہیں وہ ظاہر کر کے ابلیس کو قانع نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ خود اپنے تعارف میں یہ کہہ رہا ہے کہ لم اکن لاسجدا، میں وہ ہوں ہی نہیں جو تسلیم ہونے والا ہو، یعنی اس کی ذات میں تسلیم ہونا، بشر کے لیے، انسان کے لیے تسلیم ہونا شامل ہی نہیں ہے، جبکہ ملائکہ میں تھا، ملائکہ میں تسلیم ہونا شامل تھا، ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ ہم تسلیم ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ اتفاقاً ملائکہ وہ مخلوقات ہیں، وہ قوتیں ہیں، وہ توانائیاں ہیں جو تسلیم ہونے کے لیے ہی ہیں، جو تسلیم ہیں، شروع سے ہی تسلیم ہیں، یعنی قانون، وہ ان کا جو تکون تھا، ان کی جو تکوین تھی،
وہ تسلیم ہونے والوں والی تکوین تھی، تکوین یعنی وجود ان کا. لیکن یہ کہہ رہے کہ لم اکن، میں نہیں ہوں ان میں سے جو، یا میں وہ نہیں ہوں جو تسلیم ہو جائے لبشرن، بشر کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں، بشر کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں. ملائکہ بشر کے سامنے تسلیم ہوئے اور ابلیس بشر کے سامنے کہہ رہا ہے میں اس کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں. ان آیات کی اپنے مقام پر زیادہ تفسیر آئے گی. یہاں پر ہم صرف عمومی بیان قرآن کریم کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ابلیس کے متعلق قرآن نے جو خصوصیات ذکر کی ہیں وہ کیا ہیں، اور ان خصوصیات سے کیا آگے سے ابلیس کی شکل نکلتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں. پھر اس کے بعد باقی جو روایات میں ہیں یا علوم میں ہیں، اقوال میں، وہ ابواب بعد میں دیکھے جائیں. پھر یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے قرآن کے مطابق و موافق کون سا مواد ہے اور قرآن کے مضاد کون سا مواد ہے. چونکہ روایات کے بارے میں یہ آپ انہیں قرآن پر پیش کریں، تو پہلے قرآن کی مراد واضح ہو جائے، پھر ہم روایات کو قرآن پر پیش کریں. اسی طرح سورہ مبارکہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابلیس کا تذکرہ چھیڑا ہے. سورہ اسراء آیا 61 میں. سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. اب یہاں پر بھی وہی ماجرا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب ملائکہ کو کہا گیا کہ آدم کے سامنے تسلیم ہو جائیں، آدم کو مان لیں بطور باسی رہائشی زمین کا، جو اب زمین پر جس کی نسل چلے گی اور جس کی زمین کے اوپر آباد کاری ہوگی، تو آپ اس کو تسلیم کریں، مان لیں اس کو. ملائکہ نے قبول کر لیا، مان لیا. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں مانا، تسلیم نہیں ہوا. قال، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں، تسلیم ہو جاؤں اس کے لیے جسے تین سے، گارے سے، مٹی سے پیدا کیا، اپنی گیلی مٹی سے جسے بنایا ہے، اس کے سامنے میں تسلیم ہو جاؤں، یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے. قال ارأیتک، اب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا دیکھا اس کو، ھذا الذی کرمت علی، جس کو مجھ پر کرامت دی ہے، برتری دی ہے، یعنی زمین کے اوپر اس کو بنایا ہے خلیفہ اپنی زمین کے لیے، اور اب ملائکہ کو اس کے سامنے تسلیم کر دیا ہے. باقی جو قوتیں ہیں وہ ساری اس کے سامنے تسلیم ہو گئی ہیں، اور مجھے بھی اس کے سامنے جھکا رہے ہیں، مجھے بھی اس کے سامنے تسلیم کر رہے ہیں. اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جس کو مجھ پر کرامت دی ہے، برتری عطا کی ہے، لئن اخرتنی، اگر آپ مجھے متاخر کریں، یعنی ختم نہ کریں، رہنے دیں، مجھے مار نہ دیں یا ختم نہ کر دیں. کہ یہاں پر اخرتنی سے جو قرآن کا مفہوم ہے آخرت کا، وہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان خود ابلیس اللہ سے تاخیر مانگ رہا ہے. اخرتنی، اے اللہ اگر تو مجھے اس آخرت میں دے دے، یا یعنی اخرا دے دے، مجھے تاخیر دے دے، اگلی مہلت دے دے، اگلا مرحلہ بھی مجھے دے دے،
الہ یوم القیامہ، قیامت تک اگر مجھے مؤخر کر دے، یعنی مجھے زندہ رکھ اور مجھے رہنے دے، تو میں کیا کروں گا؟ اب اللہ کو دھمکی دے رہا ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی ذریت کو، اولاد کو، اس کی نسل کو میں اس کا احتناق کروں گا۔ احتناق یعنی میں اس کے گلے میں پھندا ڈالوں گا، اس کی حنک میں، اس کی گردن میں میں پھندا ڈالوں گا اور اسے قید کر لوں گا، اسے اسیر بنا لوں گا، سوائے قلیل کے اس کی ذریت کے اندر، اس کی نسل کے اندر، ذریت یعنی نسل انسانی، میں اس انسان کی نسل کو احتناق کروں گا، قیدی بنا لوں گا، اس کی گردن میں پھندا ڈال لوں گا، سوائے قلیل کے تھوڑی سی اس کی نسل ذریت بچ جائے گی، جن کو دوسری آیت میں کہا مخلصین کے، کہ ان پر میرا تسلط نہیں ہوگا، باقی اس کی ساری ذریت میرے شکنجے میں اور میرے پنجے میں اور میری مٹھی میں ہوگی۔ اب یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھمکی دے رہا ہے کہ مجھے آپ مہلت دیں، آپ توانائی دیں، طاقت دیں، وقت دیں مجھے، اور میں یہ کام کروں گا۔ ظاہر ہے کہ آج مثلاً ہم کسی عدالت میں، لیکن ایک قاتل ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ قتل کیوں کیا، تو وہ قاضی کو کہے کہ مجھے چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے، میں اور قتل کر کے آتا ہوں، اور قاضی کہے کہ ٹھیک ہے، یہ مہلت ہے تیرے پاس، تو جا، لیکن تو ہر ایک کو قتل نہیں کر سکے گا، کچھ ایسے محتاط بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تھوڑے سے بچ جائیں گے، لیکن باقی سب کا کام تمام کر کے آ جاؤں گا، اور قاضی کہتا ہے ٹھیک ہے، تجھے یہ مہلت ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سب کو تباہ کر دوں گا، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان سب کو پھندا چڑھا دوں گا، میں ان سب کے گلے میں رسی ڈال کے انہیں قیدی بنا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، جا، مل گئی تجھے تاخیر، مہلت قیامت تک مل گئی ہے، اور یہ کام کر جا کے تو فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جا تو یہ کام کر، احتناق کر، ان کی گردنوں میں پھندے ڈال، رسیاں ڈال، ان کو باندھ اور قیدی بنا، اور جہاں ان کو جس جگہ لے کے جانا چاہتا ہے لے جا تو ان کو، لیکن یہ سب کچھ جب تو اور یہ سارے کریں گے، پھر آخر میں میری پکڑ ہوگی، میں تم سب کو باندھ کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ بعد میں جو ان کو پکڑنا ہے تو ابھی اس کو نہ کرنے دیں، اس کو ختم کر دیں۔ یہاں پر اتنا طاقتور تو نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بھی کہے کہ میں اللہ کے سلطنت سے باہر ہوتا ہوں، بلکہ وہ سب کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے ابلیس کہ یہ آپ دیں مہلت مجھے، یہ توانائی آپ دیں، یہ مہلت آپ دیں، یہ گنجائش آپ دیں، یہ میدان آپ دیں، یہ سب کچھ آپ مجھے دیں، تاکہ میں اس کو، آپ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تباہ کروں، اس کی نسلوں کو۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کر جا کے تو، بے شک۔ وہ کیا مجبوری ہے اس کے سامنے؟ ابلیس کو کیوں اتنی کھلی چھٹی دی جا رہی ہے؟ قال اذهب، ٹھیک ہے تو جا، فمن تبعک منہم، اسے نہیں روکا جا رہا کہ یہ کام مت کر، اور یہ کام میں اللہ قدیر ہوں ہر شے پر، اللہ قوی ہے، میں تجھے یہ کرنے نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تجھے یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، تاکہ نہ انسانیت کو اتنی تکلیف پہنچا، نہ میرے نظام میں، نہ آدم، نہ ذریت آدم کسی کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن کہا گیا کہ اذهب، تو جا، اجازت ہے تجھے، فمن تبعک منہم، لیکن یہ دیکھ لے کہ جو تیرے پیچھے چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تیری اور ان سب کی جزا قیامت تک۔ اب یہ کوئی حساب کتاب کرے کہ قیامت تک شیطان کے پیچھے کتنے چلے ہیں۔ آج کی موجودہ نسل سے یہ درصد، یہ فیصد نکالی جا سکتی ہے۔ مثلاً اس وقت 800 کروڑ انسان زمین پر بستے ہیں، ان میں سے کتنے کے گلوں میں احتناق شیطان ڈال چکا ہے؟ ظاہر ہماری معلومات نہیں ہے، سروے نہیں ہے 800 کروڑ کو،
لیکن ان 800 کروڑ میں سے 25 کروڑ کو تو ہم جانتے ہیں چونکہ اپنے ملک میں رہتے ہیں، اور 25 کروڑ بھی دوسرے شہروں میں ہیں، ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہوا کیا کر رہے ہیں، کم از کم اپنے شہر والوں کو تو جانتے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو جانتے ہیں۔ اسی سے فیصد نکالی جا سکتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی سروے ہوتے ہیں علمی بنیادوں پر، البتہ یہ بنیادیں اہل علم کو، خصوصاً دینی طلاب کو زیادہ پڑھائی جاتی ہیں۔ جو آج میڈیا کرتا ہے، سروے کرتا ہے، یہ سروے کا علم طلاب کو، علماء کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، پوری ایک صنعت کے طور پر، ایک پورے مکتب کے طور پر اور علم کے طور پر استقراء ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ استقراء سروے کو ہی کہتے ہیں، یعنی تمام جزیات، تمام مصادیق ان کو جا کر جائزہ لینا، ان کو دیکھنا اور دیکھ کر پھر ان کی خصوصیات مشاہدہ کرنا، ان کی خصوصیات کو درج کرنا، پھر ان خصوصیات کا آپس میں موازنہ کرنا کہ کتنی خصوصیات ان میں آپس میں مشترک ہیں، کتنی خصوصیات میں مختلف ہیں، اسی کو سروے کہتے ہیں۔ یہ استقراء پھر سمجھاتے ہیں، منطق والے بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھاتے ہیں، لیکن یہ سارے علوم حاصل کیے جاتے ہیں ثواب دارین کے لیے، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتے۔ جو علوم ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی قدس سرہ، وہ اکثر یہ درس میں یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے 1% پر ہم عمل کریں تو ہم سب اولیاء اللہ ہیں۔ 1% پر جو ہم اہل علم طلاب و علماء پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس کے 1% پر عمل بھی کر لیں ہم سب اولیاء اللہ ہیں۔ ان علوم میں سے جو ہماری عملی زندگی میں بالکل مراعات نہیں ہوتا، منطق ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے سمجھنے کا طریقہ، استقراء سکھاتا ہے، سروے کا طریقہ سکھاتا ہے، مطالعہ سکھاتا ہے، ہمیں غلط رائے بنانے سے روکتا ہے کہ آپ غلط رائے نہ بناؤ۔ یعنی کتنا ہم سب لوگوں کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں، سارے لوگ ایسے ہیں، سب ایسے ہیں، اکثر ایسے ہیں۔ خوب اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ آپ کی استقراء کیا ہے، یعنی سروے ہے آپ کے پاس، آپ گئے ہیں، مشاہدہ کتنا کیا ہے، کتنے لوگوں سے ملے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معین تعداد کو استقراء کے لیے یا سروے کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ مثلا اس وقت موجودہ ہم دیکھیں اپنی حکومت یا عوام کو کہ کتنے فیصد لوگ موجودہ صورتحال سے راضی ہیں، تو ظاہر ہے 25 کروڑ سب کے پاس نہیں جاتے، ایک معین مثلا 1000 آدمیوں کو مد نظر رکھ لیتے ہیں، یا 10 شہر کے افراد کو مد نظر رکھ کر ان سے پوچھتے ہیں جا کر کہ آپ موجودہ صورتحال سے راضی ہو۔ لوگ مختلف جواب دیتے ہیں، ان جوابات سے پھر نکال لیتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ مطمئن ہیں، کتنے فیصد غیر مطمئن ہیں، یا یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ خوب یہ اعداد و شمار استقراء کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ خوب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو کہہ دیا کہ تو جا کر گمراہ کر، ہم استقراء کریں۔ آسان طریقہ ہے کہ کچھ معین افراد کو چن کے ان میں دیکھ کے باقیوں کو اس پر مقایسہ کریں ہم، جیسا استقراء میں ہوتا ہے، سروے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ سروے علمی قیمت رکھتا ہے، اسے قبول کرتے ہیں، استقراء کی علمی قیمت ہے یہ، یعنی استقرائی نتائج ہی بنیاد بنتے ہیں سماجی اور ان علوم کے لیے بھی اور اعمال کے لیے بھی۔ خصوصاً جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے وہ ان استقرائی نتیجوں پر کی جاتی ہے۔ خوب ہم استقراء کریں کہ اس وقت شیطان یا ابلیس کتنا کامیاب ہے اپنے عہد میں، یعنی کتنے کے پھندہ ڈال چکا ہے جو اللہ نے اس کو کہا تھا جا۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ آج کتنے لوگ اس ملک کے اندر شیطان کی زد میں ہیں، کتنے فیصد، پھر کہ اس فیصد کو آپ لے جائیں باہر کے دوسرے ملکوں میں کہ یہی فیصد وہاں بھی ہے، پھر یہی فیصد پوری دنیا میں ہے، پھر یہی فیصد پچھلی نسل میں ہے،
یہی فیصد اس سے پچھلی نسل میں ہے، یہی فیصد اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا آپ کو فیصد کو اگلی نسل کے لیے، چونکہ شیطان زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگلی نسل میں اتنے فیصد ہو جائیں گے، پھر قیامت تک آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر قیامت تک اندازہ لگا لیں، قیامت 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 10,000 سال بعد، یعنی اس میں گنجائش آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے حساب کرنا۔ 1 کروڑ سال کے بعد بھی قیامت آتی ہے تو بھی آپ اپنے موبائل کمپیوٹر پہ بیٹھ کر درصد نکال سکتے ہیں کہ کتنے فیصد شیطان کے چیلے ہوں گے۔ اور یہ جو اللہ نے چھٹی دی ہے، قال اذهب، جا تو، چھٹی تجھے، کر یہ کام، فمن تبعک منہم، تو جن کو گمراہی کرے گا، کہے گا میں ان کو جہنم میں ڈالتا جاؤں گا۔ خوب یہ آسان کام ہے، یہ آسان کام یہ کہ اس کو باندھ دے پکڑ کے، یہ جائے قیامت تک کروڑوں اربوں انسانوں کو، کھربوں انسانوں کو بلکہ کہیں، یہ تباہ کرے اور آپ زندان جہنم وسعت دیتے جائیں گے۔ یہ چونکہ اس حد تک شیطان نے اتنے گمراہ کر دیے ہیں تو جہنم کا نقشہ سر اور بڑھا دو، اور پھر ابلیس کا کارکردگی دیکھیں کہ اگلے سال اس نے اور زیادہ گمراہ کیے، پر تھوڑی اور جہنم بڑھا دو۔ جیسے کسی ملک کے اندر جرم نہ روکیں، مجرم نہ روکیں، جیلیں بڑھاتے جائیں، زیادہ وسعت دیتے جائیں جیلوں کے اندر، لیکن مجرمین کو نہ روکیں کہ یہ جیسے ابھی چوریاں کر رہے ہیں لوگ، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، قتل و غارت ہے، جنسی بہرا روی ہے، ان سب کے روک تھام کے بجائے اس کو جیلیں بھرتے جائیں آپ، یا بڑھاتے جائیں، وسعت دیتے جائیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کی ذات حکیم ہے، علیم ہے، جس طرح ملائکہ نے خود کہا تھا کہ تو علیم و حکیم ہے، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ مہلت دینا ہے اس کو، اور اتنی تباہی یہ کرے، اور تباہی کے بعد آپ عکس العمل دکھائیں، وہ کیا ہے کہ پکڑ کے سب کو جہنم میں ڈال دیں۔ تو ان کو جہنم سے بچایا نہیں جا سکتا۔ جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عامل فساد ابلیس، اس کو اتنی طاقت ہی نہ دیں، اس کو اتنی قوت ہی نہ دیں، اس کو اتنی مہلت نہ دیں، اس کو اتنا میدان ہی نہ دیں آپ۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اور پھر کہا کہ آپ کرو جا کے، یعنی ایک طرح سے شیطان کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں اور بھی اگر کوئی لوازمات، ضروریات، وسائل چاہیے تو بول، ابھی تجھے مل جائیں گے، نہیں بھی مانگتا تو بھی ہم دے دیتے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، استفزاز کر، تو ان کو پکار، منہم بصوتک، صوتی وسائل ہم دیتے ہیں، تو پکار، تو دن رات سپیکر لگا اور ان کو بلا۔ اب ظاہر ہے کہ استفزاز صوتی آج کی میڈیا اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، یہ جب آیت نازل ہوئی تھی استفزاز صوتی، صحابہ کو اتنا اس کا علم نہیں تھا، چونکہ ان کو اتنا ہی تھا، بعض باہری آواز والے ہوتے ہیں، بعض ذرا دھیمی آواز والے، آہستہ بولتے ہیں، تو عموماً کو اعلان کرانا ہوتا تھا، اسپیکر تو نہیں تھے، آذان جیسے دینی ہے تو بھاری آواز والا بندہ کھڑا کرتے تھے جو ذرا اور آواز زوردار کر کے لوگوں کو بلاتا تھا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے۔ لیکن پھر ٹیکنالوجی نے اور اس کے آواز کو مزید بڑھا کر مجمع کو سنانے کے لیے لاؤڈ سپیکر بنے، لیکن میڈیا نے جو استفزاز صوتی فراہم کیا ہے کہ آپ ابھی ایک کلپ بنائیں، ایک پیغام بنائیں، آڈیو پیغام، ویڈیو پیغام بنائیں، اور اس کو تمام بشریت تک پہنچائیں۔ یہ 800 کروڑ، ان میں سے بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو نکال دیں تو باقی 700 کروڑ 600 کروڑوں تک تو پہنچا سکتے ہیں آپ اپنی بات، اور پہنچ جاتی ہے۔ ٹویٹر ہے اس کے لیے، انسٹاگرام ہے اس کے لیے، فیس بک ہے اس کے لیے۔ خوب یہ استفزاز صوتی ہے۔ خوب تو اپنی آواز سے ان کو پکار، بہکا، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، ہو گھوڑے سوار
اور پیادہ لشکر تیرا، بخیل کا، خیل یعنی گھوڑ سوار لشکر، بختر بند لشکر تیرا، اس کو بھی جلب کر، اکٹھا کر، وہ رجل کا، اور پیادہ لشکر تیرا، جو جنگی اصطلاحات ہیں کہ جنگوں میں عموماً لشکر دو طرح کے ہوتے ہیں، آج کل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیادہ فوج ہوتی ہے جو زمین پہ چل کے مورچہ بے مورچہ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بختر بند فوج ہوتی ہے جو ٹینکوں کے اندر ہوتے ہیں اور آہنی گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ گھوڑوں پر تھے اور پیدل تھے، تو ان دونوں کو بھی اکٹھا کر، یعنی یہ بھی تیرے اختیار میں ہیں، یہ بھی تیری توانائیوں میں سے اور تیری دسترس میں سے یہ بھی ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ اگر تو اپنا بختر بند بریگیڈ بنانا چاہتا ہے بنا، پیادہ لشکر بنانا چاہتا ہے بنا، کیونکہ قیامت تک تجھے کام کرنا ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک اور بھی تجھے مہلت ہے، گنجائش ہے تیرے لیے کہ تو مشارکت کر ان کے مال میں اور ان کے اولاد میں، شریک ہو جا، پارٹنر بن ان کا۔ کمپنی، شرکت کمپنی کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ کام میں شراکت میں آ جانا، آدھا کام وہ کرے آدھا آپ کریں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ سرمایہ لگانے میں شرکت کرتے ہیں کہ آدھا پیسہ تیرا آدھا پیسہ میرا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عمل میں کہ آدھا عمل تیرا آدھا عمل میرا، یا جتنا عمل تیرا اتنا تجھے اس کا نتیجہ ملے گا، جتنا عمل میرا ہے اتنا مجھے ملے گا۔ تو یہ مشارکت تو عام لوگ کرتے ہیں، مل کے اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں۔ تو شیطان یا ابلیس کو یہ بھی گنجائش دے دی گئی ہے کہ ایک تو اپنا بختر بند بریگیڈ بنا، پیادہ فوج بنا، اور لوگوں کے اسی ذریت آدم، اسی انسان کے اولاد میں بھی شریک ہو جا اور اموال میں بھی شریک ہو جا، پارٹنر بن جا، یعنی دونوں کی مشترکہ مال ہو، تیرا بھی ہو اور انسان کا بھی ہو، دونوں پارٹنر ہوں اس مال میں، اور بچے بھی دونوں کے ہوں۔ یہ جو اولاد ہے یہ گھوم پھر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، یہ تیرے بھی ہیں، یہ اپنے باپ کے بھی ہیں، اپنے ماں باپ کے بھی ہیں، چونکہ مشارکت ہے تیری اس کے ساتھ، دونوں نے مل کے پیدا کیے ہیں، دونوں نے مل کے پروان چڑھائے ہیں، دونوں نے مل کے تربیت کی ہے۔ تو یہ اولاد شیطان بھی ہو جائے گی اور اولاد انسان بھی ہو جائے گی، یہ اموال شیطان بھی ہوں گے اور اموال انسان بھی ہوں گے۔ یعنی تجھے یہاں تک رسائی دے رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تو شریک ہو، پارٹنر بن جا، ان کے اموال میں بھی اور ان کے بچوں میں بھی۔ وَعِدْهُمْ، اور وعدے بھی دے ان کو، جھوٹے وعدے دے ان کو۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور وعدہ بھی سارا جھوٹ اور دھوکا، سب دھوکا ہو، غرور دھوکا ہے، یعنی جتنے وعدے دے گا بے شک جھوٹے وعدے دے، اور تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی کیس نہیں چلے گا، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی پولیس FIR تیرے اوپر نہیں کٹے گی، جھوٹے وعدے دے اور ان کے اندر مشارکت کر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، صرف یہ تجھے ابھی سے چیلنج دیا جا رہا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا تسلط نہیں ہوگا، تیری پارٹنرشپ میں زندگی نہیں گزاریں گے، ان کے بچے اور مال انہی کے ہوں گے، وہ تیرے نہیں ہوں گے، اور وہ تیرے وعدے بھی نہیں سنیں گے، تیرے وعدوں کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے، تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرے رب کے لیے وکیل ہونا، یعنی تمام امور کا موکول رب پر ہو جانا، یہ کافی ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ وکیل ہے تمام کائنات کا، اور خصوصاً انسان کے لیے، یعنی سہارا تیرا رب ہے، اور میرے بندے ذرا میرے اوپر میرا سہارا لے کے زندگی گزاریں گے۔ جو میرے مخلص بندے نہیں ہوں گے یا مخلص، وہ تیرا اعتماد لیں گے اور تیرا سہارا لیں گے۔ خوب بہت تفصیل کے ساتھ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس، اس کی خصوصیات، اس کا عہد و پیمان، اس کا انکار، اس انکار کی وجوہات، اور پھر آگے جو اس کو مہلت ہے، جو اس کا مطالبہ ہے، وہ
ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ نہیں مانوں گا یہ تیری بات. جو اس نے کہا وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. صرف یہ کہا کہ میرے مخلص بندے تیرے سلطے میں تیرے تسلط میں نہیں ہوں گے، ورنہ تیرا تسلط قیامت تک ہے اور عمومی ہے، تو جس پر چاہے احاطہ کرنا کر سکتا ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ قاف میں آیا 50 کے اندر، آیا 50 میں سورہ مبارکہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. خب یہاں پر وہی داستان ہے لیکن اس کی جہت کچھ تبدیل کر دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، انسانوں کی ہدایت کی کتاب میں ہے کہ یاد کرو جب انسان کی خلقت کی، میں نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تسلیم ہو جاؤ، مان لو اس مخلوق کو زمین پر اور اس کے سامنے خاضع ہو جاؤ، جھک جاؤ. وہ جھک گئے. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں مانا، وہ انسان کے سامنے نہیں جھکا. کان من الجن، اور یہ ہے بھی جن. ابھی یہاں جن کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، وہیں کہ ترجمہ ہے اس کا جن یعنی مخفی، پوشیدہ، پنہان. اور یہ تم پر مخفی بھی ہے، تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. جن ہے یہ. جن مخلوق بھی ہے، جنات جنہیں کہا جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے جن کہلاتے ہیں کہ انسان کی نظروں سے اوجل ہیں، مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں. انسان دیکھ نہیں سکتا ان کو، لیکن موجود ہیں. ان کے وجود کے نشانیاں، آثار انسان دیکھتا رہتا ہے، لیکن خود جنات انسان کے لیے قابل رؤیت نہیں ہیں. یہ جن تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے امر رب سے فسق کیا، باہر ہو گیا. ملائکہ اللہ کے فرمان کی اطاعت کی، تابع ہوئے، سجدہ کیا، یعنی تسلیم ہو گئے انسان کے سامنے، بشر کے سامنے، آدم کے سامنے. ابلیس نے انکار کیا اور فسق کیا. اب یہاں ابا کے لفظ کے بجائے فسقہ ہے. وہاں پر تھا ابا واستکبر، اور یہاں پر ہے فسق عن امر ربہ. اب یہ بات کر کے کہ یہ ابلیس انسان کے سامنے تسلیم نہیں ہے، انسان کو مانتا نہیں ہے، انسان کی کرامت و برتری و حیثیت سرے سے اس کو قبول نہیں ہے، اور تم یعنی انسانوں کو خطاب ہو جاتا ہے فوراً. افتتخذونہ وذریتہ، آپ اس کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، کہ یہاں پر ابلیس کی ذریت بھی ساتھ ذکر کر دیا. پہلی آیت میں سورہ اسراء میں آدم کی ذریت اور انسان کی ذریت کے بارے میں شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کی ذریت کو تباہ کروں گا. یہاں پر انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس ابلیس کو اور ذریت ابلیس کو اولیاء بناؤ گے، من دونی، میرے بدلے میں، میرے بجائے، یعنی اللہ کے بجائے آپ ابلیس کو اور ذریت ابلیس کو اولیاء بناؤ گے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بعض دیگر آیات میں عدو مبین ہے، کھلے آشکارا دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، ظالمین ہمیشہ برا بدل چنتے ہیں، اور بہت برا بدل ہوتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ، ہدایت کے علاوہ، کرامت کے علاوہ، عزت کے بدلے میں ظالمین ہمیشہ بدل، متبادل کی طرف جاتے ہیں. جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، ظالم اس کے متبادل کو اختیار کرتا ہے اور ہمیشہ برا متبادل چنتا ہے. اور یہیں اللہ کو ولی چننے کے بجائے ابلیس کو اور ذریت ابلیس کو انسان اپنا ولی بناتا ہے، اور بہت برا متبادل اللہ کا انسان
اختیار کرتا ہے۔ خوب اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماجرا کو پھر ابلیس کے عنوان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آیا 116 میں، آیا 115 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، آدم سے عہد لیا۔ فنسیَ، آدم وہ عہد بھول گئے، فراموش کر دیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ارادہ یا ارادے کی پختگی آدم میں نہیں پائی۔ آدم عہد کر کے بھول گئے اس عہد کو، اور ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کہ یہ بھی ابلیس کی کچھ اور خصوصیات ہیں، لیکن یہاں ابلیس کی خصوصیات سے زیادہ انسان کی اور آدم کی خصوصیات کی طرف بات چلی گئی ہے، لیکن ابلیس سے مربوط ہے، یعنی جو انسان کے اندر خصوصیات ہیں جہاں سے ابلیس اب انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ انسان کی کمزوریاں یا انسان کی وہ خصوصیات ذکر کی گئی ہیں کہ یہاں سے ابلیس واردات کرتا ہے، جبکہ ان کو بتایا گیا تھا۔ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، اور انہوں نے کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے آدم کو کہا کہ یہ عدو ہے آپ کا، یہ دشمن ہے آپ کا۔ خوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے انسان کو ابلیس کی دشمنی کی تعلیم دی، یعنی وہ حقائق جو اللہ نے آدم کو دی ان میں سے ایک دشمنی ہے آدم کی، دشمنی ہے شیطان کی، تیرا و تیرے زوج کا، تیری زوجہ کا دشمن ہے۔ اور خطرہ کیا ہے؟ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اس جنت سے، اس باغ سے تمہیں نکال نہ دے کہیں کہ پھر مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور مشقت سے بچنے کا طریقہ یہ کہ بھوک نہ لگے تمہیں، اور عریان نہ ہو آپ، اور پیاس نہ ہو آپ کو، ولا تضحیٰ فوسوسا، کہ یہاں سے اب شیطان کے دریچے، انسان کے اندر شیطان کے دروازے کھولے، بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں سے وارد ہوگا تمہارے اوپر۔ اور پھر فرمایا کہ ووسوسا، شیطان نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ کیا میں آپ کو شجرہ خلد بتاؤں، وملک لا یبلی، اور یہ کہہ کر جس چیز سے اللہ نے روکا تھا ان کو وہی کر دیا، ارتکاب کر دیا، اور ابلیس کی مداخلت سے کیا۔ تو ابلیس نے پہلی واردات کر دی وہاں پر آدم و حوا پر، اور پھر انہوں نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ یہ مطلب جاری ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ